بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ طالب علم کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے۔ یہ ایک اندر کی حالت ہے، لیکن باہر کے اعمال کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ اندر کی حالت تو نظر نہیں آتی، لیکن آنکھ سے گناہ ہو جائے، کان سے گناہ ہو جائے، زبان سے گناہ ہو جائے، ہاتھ پیر سے گناہ ہو جائے، تو یہ تو خود اس طالب علم کو بھی معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے دن و رات اس کے سامنے ہیں، تو اسے وہ سوچنا چاہیے کہ جو دولت میرے دل میں تھی خوف خدا کی، وہ لٹ گئی، اس پر زوال آ گیا ہے، اس پر خزاں طاری ہو چکا ہے۔ اور یہ بہت فکر کی بات ہے، کیونکہ اسی خوف کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ اسی ڈر کی بنیاد پر اس سے وعدے کیے گئے، اس ڈر کی وجہ سے اس کا رتبہ بہت بلند ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے وہ۔ اگر متقی ہے تو اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے، اگر خوف خدا نہیں ہے تو وہ جانوروں کے برابر بھی نہیں ہے، ان سے بھی نیچے آ چکا ہے۔ یہ سچائی ہے۔ لیکن ایک آدمی کو یکایک اگر وہ بھیڑیا بن جائے، یکایک اگر کسی جانور میں وہ تبدیل ہو جائے تو کتنی فکر ہوگی؟ ہوتا نہیں ہے تبدیل گناہ کرنے کی وجہ سے، لیکن اس کا درجہ اتنا گھٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اس کی آپ حضرات کو فکر کرنا ہے۔ اور عنوان طلبہ ہے، اس میں کوئی امام بھی ہوں گے، مدرس بھی ہوں گے، ان کو تو اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ کوشش کرنا ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، خوف خدا ہونا ہے، بلکہ ایسا خوف خدا ہونا ہے جیسے مسجد کے امام کے اندر جو خوف ہونا چاہیے، اور ایسا خوف خدا ہو کہ اس کے سامنے بیٹھنے والے طلبہ متقی ہو جائیں۔ وہ مدرس جن لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، ان کے اندر تو اس طرح کا تقویٰ ہونا چاہیے، وہ حاصل کریں۔ کیونکہ طالب علم کی ایک علمی صلاحیت ہوتی ہے، مدرس کی ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ مدرس کی جو علمی قابلیت ہوتی ہے وہ شبہ کے درجے کی نہیں ہوتی، مضبوط اور ٹھوس صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی طرح مدرس کا جو تقویٰ ہوگا وہ بھی بہت بڑے درجے کا ہوگا، کمال درجے کا ہوگا۔ امام کا بھی کمال درجے کا ہوگا، اور مؤذن بھی نہایت متقی و پرہیزگار ہوگا۔ اس لیے کہ اذان کے اندر جو کلمات کہے جا رہے ہیں اس کے اندر پورے دین کا خلاصہ آ گیا ہے، اس کے اندر توحید آ گئی، اس کے اندر عقائد آ گئے، اس کے اندر اعمال آ گئے، اس کے اندر کیا باقی رہا، وہ سارے کلمات اس کو دے کر کھڑا کر دیا گیا کہ تم کو یہ کہنا ہے۔ وہ اللہ کی تکبیر بلند کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ وہ بات اس کے دل میں بھی ہونا چاہیے نا، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کا استحضاء، اللہ کی بلندیاں، اللہ کتنے بلند ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ اگر کوئی اذان دینے کی ذمہ داری جس کے اوپر ہے، اگر وہ اللہ کی بلندیوں کو پہچانتا ہو تو اس کے زبان سے نکلنے والے اللہ اکبر کا کیا اثر ہوگا اندازہ لگا۔ علامہ اقبال نے کہا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، اذان میں فرق ہو جاتا ہے۔ دل کی حالت الگ ہوتی ہے، دل بنا ہوا ہوتا ہے، دل میں حیات معنوی ہوتی ہے، تو مؤذن کے کلمات لوگوں کے کانوں میں ایک آب حیات بن کر داخل ہو جاتے ہیں، اور ان کے مردری کو دور کر کے ان کے مردہ دلوں میں زندگی کی رمق پیدا کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کا کام بھی ایسا ہے کہ مجھے میری زبان سے
کیسے عظمت والے کلمات نکالنا ہے، اللہ کی وحدانیت والے کلمات، اللہ کی عظمت والے کلمات، اللہ کی بلندی کے کلمات، توحید کے کلمات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کو یہ کہنا ہے کہ میں کسی شبے کی کیفیت میں نہیں ہوں، میں گواہی دیتا ہوں ہر شبے سے بالا تر ہو کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دے رہا ہے، وہ بتلا رہا ہے کہ تم پیغمبر کے امتی ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ دکان والوں کو اعلان کر رہا ہے، مکان والوں کو اعلان کر رہا ہے، مدرسین کو اعلان کر رہا ہے، طلباء کو اعلان کر رہا ہے، سارے مسلمانوں کو اعلان کر رہا ہے، اور مسلمان بھی جواب دے رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد، بے شک میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کو اذان سنائی دے رہی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب مؤذن کہتا ہے تو پھر کس بات کی دیر ہے، حی علی الصلاۃ، نکل آؤ اپنی دکانوں سے، اپنے بستروں سے، اپنے مکانوں سے، اپنی مصروفیات سے، پھر تو آ جاؤ۔ جب خدا کو اپنا خدا مانتے ہو، اس کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر سمجھتے ہو، اور ان کے امتی ہونے میں اپنی سعادت سمجھتے ہو، تو پھر کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھو نماز کے لیے، اور کہا حی علی الفلاح۔ پھر دیکھنا یہ چیز وہ ہے جو تم کو قیامت کے میدان میں کامیاب کر کے چھوڑے گی۔ یہ ایسی دولت ہے، اس کو معمولی مت سمجھنا۔ یہ میری دعوت معمولی دعوت نہیں ہے، یہ خدا کے گھر کی طرف دعوت ہے، یہ بہت بلند دعوت ہے، یہ اللہ سے ملا دینے والی دعوت ہے، یہ قیام کی دعوت ہے، یہ رکوع کی دعوت ہے، یہ سجدے کی دعوت ہے، یہ قاعدے کی دعوت ہے، یہ بہت بلند کلمات اللہ کے سامنے بولنے کی دعوت ہے۔ کہو، جھکو، اپنا دل پیش کرو، یہ مؤذن کا کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کام ہوتا ہے کہ اب میری کس سے کیا تنخواہ ملے گی، کیا اس سے بنے گا، یہ نہیں ہے۔ تو ہم کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا کو بھرنا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ کوئی کتاب پڑھ لے جس کے اندر اس قسم کے بیانات جو ہے باتیں ہوں، کتابوں سے بھی بدل جاتا ہے آدمی پڑھ کر، یا نہیں تو اس کے اسباب اختیار کرے، مختلف قسم کے اسباب ہیں، لیکن یہ بات اختیار کرنے کی ہے، اس کو حاصل کرنے کی ہے، اس کے بغیر ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کا ڈر یہ ہمیں ہونا چاہیے، یہ بات ہم کو حاصل ہو جانا چاہیے۔ یہ بات آج ہمارے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم طالب علم ہو کر بھی ہم کو وہ نہیں مل رہا ہے جو طالب علم کو ملتا ہے۔ مدرس ہونے کے باوجود بھی ہم کو وہ بات نہیں مل رہی ہے اللہ کی طرف سے جو مدرس کا مقدر ہے، جو امام کا مقدر ہے اور مؤذن کا مقدر ہے۔ کوئی کیا دیں گے جس کے لیے گھر چھوڑے ہیں، جس کے لیے اپنی مصروفیات کو چھوڑے ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ دے گا، اتنا دے گا کہ کسی کو پھر دینے کی ضرورت باقی نہیں رہے۔ ہمارے حضرت نے قصہ سنایا تھا کہ ہارون رشید کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، تو اس کے پاس کوئی تعلیمی صلاحیت نہیں تھی، قابل تو بہت تھا، وہ دوسرے اعتبار سے علمی قابلیت نہیں تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چند دن کے لیے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھ لو، اس کے بعد تم کو نوکری دی جائے گی۔ وہ 4-5 سال کے لیے ایک آدمی کے پاس چلا گیا پڑھنے لکھنے سیکھنے، آیا ہی نہیں پلٹ کر، اسے بلا بھیجنا پڑا۔ بلایا گیا تو دیکھا کہ کافی لکھنے آ گیا ہے، پڑھنے آ گیا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ اب تم ہمارے دربار میں رہ سکتے ہو۔ تو اس نے معذرت کی، اس نے یہ کہا کہ جس جگہ آپ مجھے لکھنے پڑھنے بھیجے تھے
اس نے تو مجھے لکھاتے لکھاتے پڑھاتے پڑھاتے مسجد میں داخل ہونا سکھا دیا اور مسجد میں رہنا سکھا دیا، نماز سکھا دیا، خدا کے دربار کے قابل بنا دیا مجھے. اسی لیے میں معذرت خواہ ہوں، میں اسی دربار میں رہنا چاہتا ہوں. بادشاہ خود بلا کر جو چیز پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. لیکن خوف خدا ہوتا، اللہ کو اس کا ڈرنا پسند آ جاتا، تو طالب علم کو وہ نوازتا. وہ طالب علم یہ چاہتا کہ دنیا کے سارے لوگ طالب علم بھی بن جانا چاہیے، اور وہ مدرس یہ سوچتے ہیں کہ سارے لوگ مدرس ہی بن جاؤ، ورنہ میری قسمت سے تو کسی کی قسمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو چیز حقیقی مدرس کو ملنے والی ہے اللہ کی طرف سے، وہ کوئی نہیں دے سکتا. بھائی ایک حقیقی معنوں میں جو امامت کر رہا ہے، اسے اللہ جو اس کی امامت کو پسند فرما لینے کے بعد جو اسے دینے والے ہیں، کوئی دینے والا نہیں ہے. مؤذن صاحب کو جو ملنے والا ہے، یا اسی طرح مختلف خدمات ہیں، تقریر ہے، تحریر ہے، کسی بھی قسم کی محنت ہو، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے جو ثمرہ مرتب ہونے والا ہے وہ بہت عظیم الشان ثمرہ ہے. اس سے ہمارے ناواقف ہیں. اسی وجہ سے آج ہمارے خیالات بھی ایسے ہو گئے جیسے عام خیالات ہیں. لوگوں کو جس بات پر ہنسی آ رہی ہے، ہم کو بھی اسی بات پر ہنسی آ رہی ہے. لوگوں کو جس بات پر خوشی ہو رہی ہے، مثلا کھا کر خوش ہو رہے ہیں، تو ہم بھی کھا کر خوش ہو رہے ہیں. اور لوگوں کو جس بات پر غم ہو رہا ہے، ہم کو بھی اسی بات پر غم ہو رہا ہے. لوگوں کو اگر کھانے کے ساتھ تھوڑا سا چاکنا نہ ملے تو پریشانی ہو رہی ہے، ہم کو بھی پریشانی ہو رہی ہے. کوئی دنیا کا کوئی ساز و سامان نہ ملے، کوئی اچھی سی گاڑی نہ ملے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، ہم کو بھی پریشانی ہوتی ہے. ہمارے خیالات بھی ویسے ہی ہو گئے. لہذا یہ چیز ختم کریں، خوف خدا کو لائیں، اور طالب علم ہونے کے ساتھ اس بات کی بھی خواہش کریں کہ ہمارے دل میں خوف خدا ہو. اس کے نتیجے میں ہم گناہوں سے بچیں. گناہوں سے بچنے کی تمنا اور آرزو ہونا چاہیے. گناہوں سے بچنے کا صرف خیال نہیں. آج ہمارے طلباء میں خیال تو آ جاتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہیے. خیال ہے ان کو، لیکن حال نہیں ہے ان کا. ان کی حالت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی حالت تک انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہنچایا ہے. کیا پریشانی ہے ان کو حالت تک پہنچانے کے لیے؟ کون کیا کر رہا ہے ان کو؟ آنکھ بچانے کے لیے، کان بچانے کے لیے، اپنا دل بچانے کے لیے، جو ہے دماغ بچانے کے لیے کیا رکاوٹ ہے آخر؟ کیا آنکھیں بچانے میں آنکھیں دکھتی ہیں؟ کیا کان دکھتے ہیں؟ کیا زبان دکھتی ہے؟ یا کچھ اور ہوتا ہے؟ بس دل میں تمنا نہیں ہے، دل میں خواہش کی کمی ہے، آرزو نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی. اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ گناہ سے بچوں گا تو خدا کو پا جاؤں گا. یہ نہیں معلوم ہے. وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ چند پیسے یہ کروں گا تو یہ مل جائے گا، یہ محنت اٹھا لیں گے 4 پیسے مل جائیں گے، یہ محنت اٹھا لیں گے یہ عہدہ مل جائے گا، یہ کام کروں گا تو یہ مل جائے گا، ایسی محنت کروں گا تو گھر بن جائے گا، یہ کروں گا تو کچھ عہدہ مل جائے گا، یہ کروں گا تو کچھ ترقی مل جائے گی. لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ گناہوں سے بچوں گا تو خدا مل جائے گا. اس لیے یہ چاہا گیا کہ آپ کو یہ راز بتا دیں. آپ قرآن میں دیکھ لیجئے، احادیث میں دیکھ لیجئے کہ گناہوں سے بچنے والوں کو خدا مل جاتا ہے. اس کی ہم سب کو شدید ضرورت ہے. صرف ضرورت نہیں ہے، ایک بچے کو اپنے باپ کی کیا ضرورت ہوگی، ایک شاگرد کو اپنے استاد کی کیا ضرورت ہوگی. مشائخ سے، اساتذہ سے، ماں باپ سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ. یہ سچائی ہے. ماں باپ سے بڑھ کر اللہ کی ضرورت ہے ہم کو. اساتذہ و مشائخ سے بڑھ کر دنیا کے ہر فرد سے زیادہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے.
یہ ایک حقیقت ہے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، کوئی رسمی بات نہیں ہے، کوئی مبالغے کی شاعری نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو گناہوں سے بچنے کے بعد اللہ کو پایا ہے، واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ ہی کو پایا ہے، تو اس کی ضرورت ہے۔ اور دوسری ایک بات جس بات کی کمی دیکھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہمارے اوپر ہر پل ہر لمحہ ہے۔ ہم اٹھنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ہم چلنے پھرنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، پل کے جھکانے اٹھانے جینے کے لیے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے شدید محتاج ہے۔ ہر وقت ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہے، اللہ ہی کا کھا رہے ہیں، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی ایسے اسباب مہیا کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے کھانا پینا سونا جاگنا آسان ہے۔ اگر ہمارے کھانے کے ارادے کے ساتھ، پینے کے ارادے کے ساتھ، سونے کے ارادے کے ساتھ، ترقی کرنے کے ارادوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو پھر ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے، ہم سو بھی نہیں سکتے، ہم یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ کیسی اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، جیسا ہم کو اللہ کی طرف لپکنا چاہیے، رشتہ قائم رکھنا چاہیے، وہ رشتہ آج ہم قائم رکھے ہوئے نہیں ہیں۔ باپ سے رشتہ قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہے، بیٹے سے رشتہ قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہے، شاگرد سے رشتہ قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس شاگرد کی علمی رہنمائی ایسی کی جائے کہ وہ جلد سے جلد اہل علم میں شامل ہو جائے، یہ ہے اس کے ساتھ تعلق۔ اور اسی طرح ایک باپ کا بچے کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، وہ آپ حضرات کے سامنے معلوم ہے، ہر رشتے کو دیکھ لیجیے کہ باپ سے بیٹا کیا چاہتا ہے، استاد سے شاگرد کیا چاہتا ہے، اسی طرح ایک غریب مالدار سے کیا چاہتا ہے، باپ ایک رشتہ قائم رکھتے ہیں۔ امیری غریبی کا تعلق ہوتا ہے، استاد شاگرد کا تعلق ہوتا ہے، ایک بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ رشتہ عبادت کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ عبادت ہے ہمارے پاس موجود، لیکن عبادت کا جذبہ موجود نہیں۔ عبادت ہے نماز پڑھنا کہتے ہیں، ایسے خیالات ہیں ہمارے پاس، نماز کا حقیقی تصور ہمارے پاس نہیں ہے، روزے کا حقیقی تصور نہیں ہے، ذکر کا حقیقی تصور نہیں ہے، اس سے دل خالی ہے، اس جذبے سے دل خالی ہے۔ ذکر ایک عظیم الشان چیز نہیں ہے ہمارے ساتھ، نماز ایک بہت عظیم دولت نہیں ہے ہمارے پاس، ایسا واقعہ ہے ہمارے دل میں اس کی عظمت نہیں ہے، لیکن یہ بھی بات اندر سے نہیں پتہ چل رہی ہے، ظاہری چیز سے پتہ چلتی ہے۔ اگر اس کے اندر وہ بات ہوتی تو ظاہر میں بھی وہ بات ہوتی۔ اسی لیے نماز ہے، حقیقی نماز نہیں ہے، اس کے پیچھے محنت ہے۔ اللہ کے گھر کو کیسا جاؤں، اللہ کا رشتہ کیسے نبھاؤں، کیسا ٹھہروں، کس دل کے ساتھ رکوع کروں، کس جذبے کے ساتھ سجدہ کروں، کس طلب اور تڑپ اور کس تواضع اور کس عبدیت کے ساتھ قرت کروں، میرے الفاظ کیسے ہوں، میرا دماغ کیسا ہو، اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہو، میرے جسم کی کیا حالت ہو، اور میرا اندر کیا ہو، میرا ظاہر کیا ہو، میں کیسے مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور کیسے مسجد سے باہر نکلتا ہوں، یہ بالکل ہمارا بے روح ہو چکا ہے۔ نماز کا جسم تو موجود ہے، نماز کی روح موجود نہیں، ذکر کا وجود تو موجود ہے لیکن ذکر میں روح موجود نہیں، تلاوت تو ہے لیکن حقیقی تلاوت جو بالکل کفر کو بہا کر لے چلے جائے، ایسی تلاوت جو ظلمات کو ختم کر دے اندر سے،
فسق و فجور کی جڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے، ایسی تلاوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس دل و جذبے کے ساتھ تلاوت کرنا موجود نہیں ہے۔ لہذا اپنی تلاوت کو تلاوت بنائے، ذکر کو ذکر بنائے، ذکر کرے لیکن ایسا ذکر کرے کہ اس ذکر کا ثمرہ مرتب ہو۔ ثمرہ سے مطلب کیا ہے؟ کار بنگلے آ جائیں؟ نہیں، ذکر سے کیا ملنا ہے وہ دیکھیے، وہ چیز آپ کی ضرورت کی ہے کیا؟ پوچھئے کسی ذکر کرنے والے سے، ذکر سے کیا ملتا؟ بھائی تم ذکر کرتے ہیں نا، بتاؤ کیا ملتا ہے؟ وہ بولے گا ذکر سے یہ ملتا۔ وہ چاہیے کیا؟ پہلے یہ طے کرو، وہ چاہیے تو ذکر کیسا کرنا ویسا کیجیے۔ تلاوت سے کیا ملتا ہے؟ نماز سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آخر کیا یہ اٹھک بیٹھک ہے؟ نہیں، کسی نمازی سے پوچھئے نماز کیا چیز ہے؟ یہ نماز کون سی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو ملی تھی؟ محنت کیجئے اور اپنے اندرون کو، اپنے ظاہر کو، اپنے چہرے کو، اپنے قلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات انبیاء اور صحابہ کے قلوب سے تشابہ دینے کی محنت کیجئے، اور اپنے ظاہر کو بھی حضرات صحابہ کرام کے ظاہر سے تشابہ دینے کی کوشش کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی اور آپ کے حالات کیا تھے، آپ کی گھر کی زندگی کیا تھی اور آپ کے باہر کی زندگی کیا تھی، آپ کی ہجرت کی زندگی کیا تھی، مکی زندگی کیا، مدنی زندگی کیا، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اللہ کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، پھر صحابہ اکرام کی آپ نے کیا تربیت کی، پھر انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ وہ پڑھیے، جاننے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جائے اور یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دولت صحابہ کو دی تھی وہی دولت ان کو ملی ہے۔ جو نماز اور تعلق جو صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملا تھا وہی چیز ان کو ملی ہے۔ ایسی محنت کریں، اس طرح کی کوشش کریں۔ آج ہماری صورتحال بہت خراب درجے کی ہے اور آج ہم اپنی تنخواہوں پر غور کر رہے ہیں اور ہمارے طلبہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ امتحان دوں۔ میں نہیں کہتا کہ امتحان نہ دو، لیکن اس کو ایسا سوچ رہے ہیں کہ میں حفظ کرتے کرتے یہ امتحان دے دوں تاکہ جو حالت جو انجینئرنگ نہیں کیے ہیں، جو ڈاکٹری نہیں پڑھے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا بھی ان کی کیا حالت ہے، کتنے غریب ہیں وہ لوگ۔ 8,000 تنخواہ ہے، 15,000 تنخواہ ہے۔ وہ حالت مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ میری تنخواہ 80,000 ہونی چاہیے، میری تنخواہ 1 لاکھ روپے ہونا چاہیے، 1.5 لاکھ روپے ہونا چاہیے۔ حافظ تو ہوں میں، لیکن کچھ امتحانات پاس ہو کے 1 لاکھ روپے منتھلی تنخواہ لینا چاہیے۔ لیکن جو غریبی دل پر طاری ہے ایمان کی کمزوری کی، اس کی محنت کی فکر نہیں ہے کہ بھئی یہ تو غریبی دور کرنا چاہتے ہیں، روحانی غریبی بھی تو دور کرنا ہے۔ اور جو طلبہ امتحانات پاس نہیں کرتے عصری تعلیم کے، وہ لوگ اس کی فکر میں ہیں کہ اب میں مدرس ہوں، امامت کر رہا ہوں، اس کے ساتھ اور کیا کر سکتا ہوں، اور کیا مشغولیت، ٹیوشن پڑھا سکتا ہوں کیا، کوئی کپڑوں کی تجارت کر سکتا ہوں کیا، کوئی دکان لگا سکتا ہوں کیا، اس سے جو ہے میرے ذرا چپل تھوڑے اچھے سے چپل لے لوں قیمتی، گاڑی پرانی کے بجائے نئی گاڑی لے لوں، کپڑے تھوڑے اچھے پہن لوں، گھر تھوڑا بڑا لے لوں، اور دسترخوان پر کھانے 2-4 قسم کے زیادہ ہو جائیں، افطار میں فروٹ زیادہ مل جائے، اور جب تلایا جائے تو وزن میرا ذرا زیادہ ہو۔ یہ ان کو فکر ہے۔ لیکن ہماری جو روحانی حالت ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ بھائی میں مدرس بن گیا ہوں، جو تنخواہ ملتی ہے گزارا کر لوں گا، باقی مجھے دوسری مصروفیات ہیں، وہ یہ مصروفیات ہیں کہ میں اب جو ہے مدرسین میں شامل ہو چکا ہوں۔ اب طالب علمی کے زمانے میں جو کمی کوتاہی، جو مجہولات باقی تھے، ان مجہولات کو میں معلومات میں بدلنا چاہتا ہوں، میں اس میں اپنی مصروفیت لگاؤں گا۔ میں اب حقیقی علم والا بننا چاہتا ہوں۔ تھوڑا بہت وقت ملتا ہے پڑھانے کے علاوہ، 1-2 گھنٹے، میں اس میں دوسری مصروفیات کے بجائے
میں کچھ کتاب ہی پڑھ لوں، کسی استاذ کے پاس چلا جاؤں، میرے شیخ کے پاس چلا جاؤں، تاکہ کچھ علمی کمیاں، جو مشکلات جسے پڑھنے کے زمانے میں میں تفصیل سے نہیں سمجھ سکا، ان مقامات کو سرسری سمجھا، آج میں ان کتابوں کو لے کر آج تفصیل سے سمجھوں گا۔ یہ جذبے والے بھی تو ہونا چاہیے۔ امامت کرنے والے لوگ امامت کے علاوہ جو وقت ملتا ہے، وہ بجائے کہ اس کے اندر میں کیا کروں، یہ میرا خالی وقت ہے، خالی وقت دنیا بنانے کے سے بھرنے کے بجائے اسے قبر کی منزلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تو بھرا جا سکتا ہے، اس کی مصروفیت بھی تو اس میں داخل کی جا سکتی ہے کہ میں کوئی ایسی مصروفیت اس کے اندر داخل کروں۔ میں امام تو ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خالی وقت ہے، پہلے کوئی روحانی ضرورت میرے سامنے ہے کیا، یہ دیکھنا چاہیے۔ کوئی ایسی تو نہیں کہ میرے اندر علمی کمی میں اسے دور کروں، اور کوئی ایسی تو نہیں کہ عملی کوتاہی میں اسے دور کروں۔ اس کی فکر ہونا چاہیے، کیونکہ ماں باپ اور جو اساتذہ جس جذبے کے ساتھ آپ کو پڑھائے ہیں، ماں باپ نے اس جذبے کے ساتھ آپ کو پڑھایا ہے کہ ہمارے سر پر قیامت کے دن تاج ہوگا، اور اساتذہ نے ان کو اس لیے پڑھایا ہے طلبہ کو کہ ہمارے سروں پر بھی تاج ہوگا، کہ یہ جب جن کے بچے ہیں ان کو تاج ہے تو کیا ہمارے شاگرد ہیں ہم کو تاج نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری محنتوں سے تو یہ حافظ بنے ہیں، ہم نے دن رات ان کے پیچھے کھپایا ہے سالوں سال، تو وہ بھی اس کے امیدوار ہیں کہ یہ تاج پہنائیں گے۔ کہاں ہے بھئی حافظ صاحب کے استاذ کو بلاؤ، تاج ان کے لیے بھی ہے، وہ حافظ صاحب کے والد کو بلاؤ، تاج ان کے لیے بھی ہے۔ اور خود وہ طلبہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو بھی ایک تاج پہنایا جائے گا کیونکہ ہم خود حافظ ہیں، خود ہم عالم ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس عالم کے اندر یا اس طالب علم کے اندر خدا نہ کرے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ آ گیا تو، اور وہ گناہ اس درجے کا ہو جیسے حرام درجے کا گناہ ہو، ناجائز درجے کا گناہ ہو، تو کیا طلبہ کے لیے سزا نہیں ہے آخرت میں؟ طلبہ مستثنیٰ کر دیے گئے؟ ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسی اطلاعات آ رہی ہے، پہلے زمانے میں نہیں آتی تھی ہوں گی، اب طلبہ بول رہے ہیں کہ ہم فلاں فلاں گناہ میں مبتلا ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں طلبہ کو، اساتذہ کو اپنے قلب کی اصلاح کرانا چاہیے، اپنے خوف خدا کی کمی کو دور کرانا چاہیے، اور تقوی سے اپنے آپ کو معمور کرنا چاہیے، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تاکہ آخرت میں جانے کے بعد طلبہ کسی سزا میں مبتلا نہ ہو، آخرت کی کسی پکڑ میں نہ مبتلا ہو، اور اساتذہ میں سے کوئی گناہ اپنے ذمہ باقی نہ رکھے۔ اور یہ ایک محنت ہے، یاد رکھیے، یہ ایک محنت ہے، اور محنت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا، ارادے کے بغیر، صرف ارادے سے، خیال سے ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ اس درجے تک پہنچے ہیں کہ آج ان کی آنکھیں جھک گئی، آج ان کو یہ دولت میسر آ گئی، ان کی باقاعدہ محنت ہوئی ہے، زبردست قسم کی محنت ہوئی ہے، دن رات کی محنت ہونے کے بعد ان کو یہ حالت میسر آئی ہے، سخت ترین محنت کے بعد یہ مرحلہ آیا، اور اس کی آپ کو خود ضرورت ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اور پھر پوری ملت کو ضرورت ہے ایسے طلبہ علماء، اس لیے کہ طلبہ اور علماء کی مثال ایسی ہے جیسے پورے ملت کا دل، جب ہارٹ کسی کو آ جائے تو پیر، ہاتھ سب کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل کی صحت کا اثر پورے جسم پر مرتب ہوتا ہے۔ جب دل ہی کمزور ہو جائے، اس کا فنکشن کم ہو جائے، اس کی رگیں بلاک ہونے لگ جائے، دل ٹھیک سے کام نہ کرے، تو پھر تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ بولتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، مر ہی گیا۔ یعنی ہاتھ پیر ٹھیک تھے، آنکھیں ٹھیک تھی، کان ٹھیک تھے، ہارٹ میں پرابلم تھا، پورے جسم کو لے کر ڈوب گیا۔ اسی طرح طلبہ علماء پر صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے،
اگر وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، نمازی ہو جائیں گے، تقوی والے ہو جائیں گے، عبادت کے جذبے والے ہو جائیں گے، اس کا اثر ان کے ماں باپ پر بھی پڑے گا، ان کا اثر ان کے دوستوں پر پڑے گا، ان کا اثر ان کے بھائی بہنوں پر پڑے گا، اس کا اثر ان کے رشتہ داروں پر پڑے گا، اس امام کا اثر مصلیوں پر پڑے گا، اس متقی و پرہیزگار مؤذن کا اثر اس کے اذان سننے والوں پر پڑے گا، اور اس متقی و پرہیزگار استاد سے پڑھنے والے کے طلبہ جہاں اس سے علوم ظاہرہ کو حاصل کرتے ہیں ان کے باطن بھی چمکنے لگ جائے گا۔ یہ کام ہوگا، متقیوں سے پوری ملت بیدار ہو جائے گی، پورا مسلم معاشرے کا ڈھانچہ تیار ہو اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، باپ حقیقی معنوں میں باپ بن جائے گا، تاجر حقیقی معنوں میں تاجر بن جائے گا۔ حقیقی معنوں میں تاجر کو تاجر کون بنائیں گے؟ یہی ائمہ، یہی اساتذہ، یہی دینی علوم رکھنے والے، یہی لوگ، ان کے پاس ہے قرآن کی تعلیمات، ان کے پاس ہے احادیث کی تعلیمات۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو بنائیں، ایک کام یہ کریں اپنے آپ کو بنانے کا، اور ایک دوسرا کام یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ایک طالب علم سے جڑا ہوا نہیں ہے، ایک ہی مدرسے کے فارغین ہیں لیکن جڑے ہوئے نہیں ہیں، اساتذہ سے طلبہ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو انفرادی طور پر متقی رہنا ہے، پرہیزگار رہنا ہے، لیکن بعض کام مل کر کرنے سے ہی کام ہوتے ہیں، ٹوٹ کر رہنے سے کام نہیں ہوتے۔ بعض صحابہ نے بعض کام انجام دیے، ایک صحابی نے یہ کارنامہ انجام دیا، ایک صحابی کی ایسی نماز تھی، ایک صحابی کی ایسی سخاوت تھی، ایک صحابی کے اندر ایسی حالت تھی، ایک صحابی کے اندر ایسی رقت تھی، ایک صحابی کے اندر ایسی بات تھی، لیکن بعض کاموں کو سارے صحابہ نے مل کر کیا، اور سب مل کر زبردست محنت کر کے کامیابی حاصل کی، اور ان کے درمیان پیغمبر بھی موجود تھے، اور پیغمبر کا موجود ہونا بھی ضروری تھا، سارے صحابہ کا موجود رہنا بھی ضروری تھا اس کامیابی پہ۔ تو بعض کامیابیاں ایسی ہیں جو آپ تنہا نہیں کامیاب ہو سکتے، میں تنہا رہ کر کامیاب نہیں ہو سکتا، اساتذہ آپ کے تنہا رہ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، بعض کاموں میں طلبہ، اساتذہ سب کو جڑ جانا پڑتا ہے، اور سب جڑ کر مصروف ہونا پڑتا ہے، اور مصروف ہو کر وہ کام کرنا پڑتا ہے، تب اس قسم کے کام ہونے لگتے ہیں۔ یہ بات میری مکمل ہو چکی لگ بھگ۔ اب میں کچھ راستے آپ حضرات کو بتلاتا ہوں کہ کرنے کے کام کیا ہے۔ کرنے کے دو کام ہیں، ایک کام ہم کو یہ کرنا ہے، ہم تمام کو، یا نہیں تو جن کو ضرورت ہے ان کو ضرور، جن کو ضرورت نہیں ہے وہ الگ بات ہے، خوش ہوں، لیکن ہم نے ضرورت محسوس کی ہے، اس طرح کی محنتوں کی کمی ہے، اور چل پھر کر محسوس کیے، ایسا نہیں چل پھر کر محسوس کیے، وہاں گئے، ہمارے طلبہ ہمارا اکرام کیے، ہم کو کھلائے پلائے، اپنے گھر قیام کروایا، اپنی مساجد میں لے گئے، سب لے جانے کے بعد، غور کرنے کے بعد، کئی مرتبہ دیکھنے کے بعد یہ بات محسوس ہوئی، اس کے بعد کہا جا رہا ہے، بہت غور و فکر کے بعد اور ضرورت جو ہے پڑھنے کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے۔ ابھی ہے وقت، ابھی 10 منٹ۔ تو یہ بات اس کے اندر یہ ہے کہ قبر کے متعلق، اللہ کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، کتابوں کے متعلق جو ایمان مجمل میں جو باتیں ہیں، ایمان مفصل میں جو باتیں ہیں، جو بچوں کو مکتب میں یا آپ کو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، کہ یہ ہے طالب الاسلام میں پڑھائی جاتی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا ہے، ایمان لانا ہے۔ لیکن ایمان کس چیز کا نام ہے، اور ایمان کہاں ہوتا ہے، اس کی محنت کی ضرورت ہے۔
یہ شبہات کے کانٹے اگر دل میں ہے تو اسے نکالنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلوبہ انداز کا استحضار ہونا چاہیے، وہ استحضار نہیں ہے. اگر استحضار ہوتا تو قبرستان میں ہمارا کچھ الگ ہی حال ہوتا. اگر ہمیں وہ والبعث بعد الموت والی بات کا صرف علم کے ساتھ کچھ قلبی اس سے تعلق ہوتا، اگر وہ بات ہمارے زبان سے ہمارے دل میں اتری ہوئی ہوتی تو ہماری حالت ہی کچھ اور ہوتی. وہ کتب ہی پر ایمان ہوتا ہمارے اندر، جو ایسی بات ہونا چاہیے. اساتذہ جو بات پیدا کرنا چاہتے تھے یا اس کتاب سے جو بات ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا حقیقی معنوں میں پیدا ہوتی تو قرآن پڑھتے ہوئے آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جو حالت آج ہماری ہے. قرآن سنتے ہوئے ہماری یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہماری حالت ہے. قرآن کریم سنتے ہوئے ہماری وہ حالت ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سننے والوں کی ہوئی تھی، پڑھنے والوں کی حالت ہوئی تھی. ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر پڑھ رہے تھے، پڑھتے جاتے تھے، آپ کا کیا حال ہوا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنے ہیں، سننے والوں کا کیا حال ہو رہا تھا. تو پہلے ہم یہ محنت کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. اس قسم کی کتابیں پڑھیں جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں. اس طرح کی کتابیں ہیں علماء کی، وہ آیتیں پڑھیں، وہ حدیث پڑھیں، اور اس سے ایک حقیقی مومن بنے، معلوماتی انداز کے، اور پھر مجاہدہ کریں، ریاضت کریں. بس کر دیں. وضو وغیرہ کرنا ہے، وضو وغیرہ کرنا کی طرف سے فارغ ہونا، پھر کھانے کے بعد ہونا، 10 کے بعد اپنی بات کرتے ہیں. اس کے بعد جماعت میں 11:30 تصویر رکھو. تو ایک کام یہ کرے عقائد کے متعلق، وہ معلومات بھی ہوں، اس کی باریکیوں سے، اس کی نزاکتوں سے بھی واقف ہوں، اور اس کی حالت بھی طاری ہو. وہ حالت بھی مطلوب ہے. ایسا نہیں ہے. تو وہ بھی ہمارے اندر اس کی بھی ضرورت کا احساس کریں کہ وہ بات کیوں نہیں پیش آئی. تو اس سلسلے میں ہم محنت کریں، مجاہدہ کریں، اور صرف معلومات کے حد تک نہیں بلکہ معلومات بھی ہو جائے کہ اس کے بارے میں کتابیں ہیں تفصیل سے 100 صفحات کی، 200 صفحات کی، پڑھیں اسے، ایک ایک لفظ کو سمجھیں، اس کا عقائد کا ایک لفظ بھی ایسا نہ ہو کہ یہ میری سمجھ میں نہیں ہے، ایسا نہ چھوڑے اسے. اگر آپ ایسا کرنے لگیں گے تو پھر الگ سے تجارت کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن دل کی دنیا آباد ہو جائے گی، روح آباد ہو جائے گی، خشیت مل جائے گی، یقین مل جائے گا. اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو استقبال کر کے لے جائے گا. یہ کام یہ کریں جس میں بہت بہت حد تک کوتاہی ہو رہی ہے. معلومات ہی اولاً ایسے نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. اس کی معلومات اکٹھے کرے اور دل میں اتارے، اور یہی حالت ہو جیسے ایک مومن کے دل کی جو حالت ہوتی ہے، قیامت کے استحضار والے کی جو حالت ہوتی ہے، اور جو قبر کے اٹھائے جانے کا جو یقین جس کے دل میں اترا ہوا ہوتا ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے، جو فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانے والے کی جو حالت ہوتی ہے، اس کا مشاہدہ کھلے عام ہونے لگ جائے. یہ چیز ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت کو ہم محسوس کریں.
اس کی ضرورت ہے ہم کو، ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اسی بنیاد پر ہماری آخرت میں زندگی ہے، مال کی بنیاد پر نہیں ہے، تنخواہ کی بنیاد پر نہیں ہے، تجارت کی بنیاد پر نہیں ہے، اس بنیاد پر ہے کہ کون سی کتابیں پڑھ کر آئے، کیسا پڑھ کر آئے، کیسا نبھا کر آئے، اور ایمانی کیا حالت ہے، یہ چیز ہے۔ اور ایمان ہی کے بدلے میں ہم کو جنت ملنے والی ہے، اس میں کمی رہی تو کام نہیں چلے گا۔